بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 مئی بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک تو جو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو طلب کیا جا رہا ہے استعفوں کے لیے، اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسرا، میر شکیل الرحمان کو آج عدالت نے نوٹس اس کو تھما دیا تھا۔ کل سماعت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو توہین عدالت کا کیس ہے اس میں بیان حلفی مانگ لیا ہے اور معافی مسترد کر دی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے گورنر پنجاب بلیغ الزمان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے 3 اہم کیسز ہیں جن پر سماعت ہونی ہے۔ جو سابقہ گورنر پنجاب ہیں ان کی درخواست پر آج فائنل جو دلائل ہونے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف جو لارجر 5 رکنی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہ بھی آج سماعت کرے گا، جس نے روزانہ کی بنیاد پر آج سے سماعت شروع کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو 4 درخواستیں ہیں اور الیکشن کمیشن کو جو 5 ممبران کی نوٹیفیکیشن کا ہے، وہ 5 درخواستیں بھی آج امیر بھٹی صاحب کے پاس ان کی سماعت ہوگی، اور اس کا آنکھوں دیکھا احوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آج کا دن اس وجہ سے بھی اہم ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، گورنر پنجاب بلیغ الزمان نے آج گورنر ہاؤس میں عہدے کا حلف لیا ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد بھی امیر بھٹی صاحب نے ان سے عہدے کا حلف لیا ہے، اور نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری پنجاب نے تقرری کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا ہے۔ اور رپورٹس کے مطابق حلف برداری تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی شریک ہوئے، اور 31 مئی تک ٹائم تھا، لیکن انہوں نے پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور صدر کا جو اختیار تھا اس میں ہی انہوں نے کٹوتی شروع کر دی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر آئینی معاملہ ہو جائے گا، لیکن کیونکہ پھر صدر پاکستان کی طرف سے ساری چیزیں دیکھنی تھی، صدر پاکستان نے پھر منظوری، اگر وہ ایک دن بعد خود بخود ہی منظوری ہو جانی تھی تو پھر آج صدر پاکستان نے وہ منظوری جاری بھی کی، اور حالانکہ صدر پاکستان اس کے اوپر ایک دفعہ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور بڑی ویلڈ گراؤنڈ پر ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے یہ پہلے گورنر کا معاملہ گیا تھا عمر سرفراز چیمہ کا، اور وہ اس تعیناتی کا انتظار کیا جاتا رہا کہ نئی تعیناتی ہو جائے اور اس کے بعد اس کیس کو سنیں گے یا اس پر فیصلہ دیں گے، کیا مسلم لیگ نون کو ٹائم دیا جاتا رہا؟ یہ چیزیں وہ ہیں جس سے ہمارا جو نظام ہے اس میں ہمیں بڑی تشویش ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو جسٹس ڈیلے ہے وہ جسٹس ڈینائیڈ، آپ ایسے معاملات کو کہ جب دوسری طرف رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھلتی ہیں، دوسری طرف صبح 9 بجے، پھر 11 بجے، پھر 2 بجے، پھر رات کے 9 بجے فیصلے آتے ہیں، تو وہاں پر جب ایک اتنی اہم درخواست تھی عمر سرفراز چیمہ کی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ گورنر ہاؤس کو بند کر دیا گیا ہے، گورنر ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور مجھے کیسے ایک کابینہ ڈویژن کا جوائنٹ سیکرٹری مجھے عہدے سے ہٹا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر فیصلہ ٹائم پر نہ آیا۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اگر اس گورنر پنجاب کو عمر سرفراز چیمہ کو عہدے پر برقرار رکھتی ہے تو پھر اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران دوبارہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کو الگ الگ بلایا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ اس وجہ سے الگ الگ بلا رہے ہیں کہ وہ پھر ان کا مختلف وجوہات بنا کے کسی کا منظور کر دیں گے، کسی کا منظور نہیں کریں گے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو توڑا جائے۔ وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے، اور جب نظر آ رہا ہو کہ ہمارا جو سارے کا سارا نظام ہے اس میں تمام جو اس نظام کے کھلاڑی ہیں وہ اس وقت مسلم لیگ نون کو بیک کر رہے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے، اسپیکر کو بھی، کہ کئی ایم این ایز ہوں گے شاید ان کی تبدیل ہو گئی ہو، ان کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہو، اور وہ یہ دیکھتے ہوں کہ چاہے عمران خان کے ساتھ عوام ہے لیکن باقی جو طاقتور طبقہ ہے وہ تو نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شاید اپنی جو وفاداری ہے وہ چینج کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان میں سے کم تعداد بچ جائے جنہوں نے استعفے دینے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان کی طرف سے ایک یہ، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ سب کو نہیں بلائیں گے اکٹھا، جب تک ہمارے استعفوں کا معاملہ یہ حل نہیں کریں گے، ہمارا کوئی بھی انڈیویجول پاکستان تحریک انصاف کا ممبر نہیں جائے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ان پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پر کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جماعت کی بات مانتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی ڈی سیٹ ہونا نہیں ہے، یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی ڈی سیٹ ہو، اور وہ آرٹیکل 63 ہے وہ یہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوتا۔
اس وجہ سے یہ ایک سازش کے طور پر اور ایک ڈرامے کے طور پر وہ استعفے جو الیکشن کمیشن کو بھی بھجوا دیے گئے تھے سابق ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، ان کو دوبارہ ری اوپن کرنا اور اس پر کارروائی شروع کرنا، اور اب 6 جون کو طلب کیا ہے پی ٹی آئی اراکین کو تصدیق کے لیے، اور یہ 10 جون تک عمل جاری رہے گا، اور اس میں 131 پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان کی تعداد 131 ہے، اور روزانہ 30 مستعفی ارکان اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے، جبکہ ہر رکن کے لیے 5 منٹ کا وقت مقرر ہوگا۔ 5 منٹ میں وہ اپنا لالچ دیں گے، اپنا جو ان کے پاس ایک پیکیج ہے وہ بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا کرنا ہے۔ اور یہ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے استعفے منظور کر کے آگے بھجوا دیے تھے، ان کو راجہ پرویز اشرف نے ڈی سیل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ نئی کارروائی شروع کر دی تھی۔ تو یہ 6 جون سے 10 جون تک ہے، اور 131 ممبران ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان 131 ممبران کا کیا بنتا ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف 131 ارکان کو بچا پاتی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے اکٹھے استعفے منظور کیے جائیں اور ایک ایک انڈیویجول کو نہ بلایا جائے، اس پر اب جو پارٹی کی طرف سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دوسری طرف آج جو معاملہ ہے، اب جانتے ہیں کہ اس وقت جو جیو نیوز ہے وہ مریم نواز نیوز بن چکا ہے، اور مریم نواز کی آج کل میں بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ میڈیا کو دیکھ رہی ہیں اچھے طریقے سے، تو ان کے ہاتھ نہ باندھے جائیں۔ تو جیو نیوز اور سما ٹی وی اور جو اس طرح کے چینلز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ اب میر شکیل الرحمان اور عامر غوری اور انصار عباسی اور یہ جو جتنا گروپ ہے، ان کا جب بس چلتا ہے یہ اس سارے کے سارے معاملے پر عدالتوں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک کیس سے جو رانا شمیم بیان حلفی کیس تھا، اس میں ان کی حد تک انصار عباسی، عامر غوری اور میر شکیل الرحمان کی حد تک توہین عدالت کی کارروائی پینڈنگ ہے، ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوا تھا اور اس کی حد تک پینڈنگ ہے۔ وہ کسی بھی وقت اگر رانا شمیم اپنے معاملات کو عدالت کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ کسی بھی وقت ان کے خلاف دوبارہ جو عدم اعتماد اس کی کارروائی ہے توہین عدالت کی وہ شروع ہو جائے گی۔ لیکن وہیں پہ کل 30 مئی کو سماعت ہوئی تھی چیف جسٹس امیر بھٹی چیف جسٹس جو اطہر من اللہ صاحب ہیں ان کی عدالت میں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، توہین عدالت کی کارروائی بیرسٹر جس کیس میں ان کو بلایا گیا تھا، اس کیس میں یہ انہوں نے غلط اشتہار چھاپا تھا، اور اس میں جو آنریبل چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف بھی اس میں بات کی گئی تھی اور باقاعدہ تصویر لا کے تضحیق کی گئی تھی، اور اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایکشن لیا تھا۔ بہرحال دی نیوز میں عدلیہ مخالف اشتہار چھاپنے کے کیس میں عدالت نے جنگ اور جیو گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان وہ بھی پیش ہوئے، عامر غوری بھی پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ باقی بھی ان کے جو 7 ملازمین تھے۔ عدالت نے عامر غوری کے وکیل سے استفسار کیا کہ اشتہار چھاپنے کا طریقہ کار کیا ہے، دستاویزات جمع کروائیں۔ عامر غوری نے بیان حلفی عدالت میں جمع کروا دیا۔ یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا تھا، اور نوٹس جاری ہونے کے بعد عدالت نے ان سے ڈائریکٹ بیان حلفی مانگا تھا۔ اب اس بیان حلفی میں عامر غوری نے تو بیان حلفی جمع کروا دیا، اور بیان حلفی جمع ہونے کے بعد فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ میر شکیل الرحمان منت ترلا گراؤنڈ پر آج عدالت پیش ہوئے تھے۔ پہلے عدالت نے عامر غوری سے استفسار کیا، اور بیان حلفی عدالت میں جمع کروانے کے بعد عدالت نے جنگ گروپ کے میر شکیل الرحمان کو کہا کہ آپ بیان حلفی جمع کروائیں۔ انہوں نے کہا جناب میں معذرت کرتا ہوں، میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اور پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے، جناب ہمیں معاف کر دیں، معافی چاہتا ہوں۔ عدالت نے کہا کوئی معافی نہیں ہے، آپ کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے عدالتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے اشتہارات چھاپ کے جب دباؤ مسترد ہو جاتا ہے تو پھر معافی لے کر آتے ہیں، اور پھر معافی بھی عدالتیں مسترد کر دیتی ہیں۔ عدالت نے اشتہار چھاپنے سے متعلق تمام دستاویزات پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ دستاویزات جمع کریں کہ یہ اشتہار آپ کو کیسے ملا، کس نے دیا، کتنے پیسے لے کر آپ نے یہ اشتہار چھاپا۔ اس پر عامر غوری کے وکیل عامر عبداللہ نے جواب دیا کہ ہم نے بیان حلفی کے ساتھ وضاحت بھی دی ہے، اشتہار چھاپنے پر ہم معافی بھی چھاپ چکے ہیں۔ وکیل نے دلائل دیا کہ ہمارا ادارہ خود اس معاملے کی انکوائری کر رہا ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ اشتہار چھاپ کر آپ نے خود ہی ٹرائل شروع کر دیا ہے، اشتہار چھاپنے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اشتہارات پر فیصلہ نہیں آنا، یہ آپ غلط روایت ڈال رہے ہیں۔ ساتھ ہی سوال کیا کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا مالک کون ہے، اشتہار چھاپنے پر ایڈیٹر اور پبلشر بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ کسی ایک پر اشتہار کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، اشتہار چھاپنے کا طریقہ کار کیا ہے، دستاویزات جمع کروائیں۔
وکیل انصر محمود نے دلائل دیا کہ جیو نیوز کے مارننگ شو میں بھی یہ مواد چلایا گیا تھا۔ سابق صدر PFUJ افضل بٹ نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ کسی نے اشتہار کے ذریعے یہ مواد دیا۔ صحافی خبر دے تو وہ سوچ سمجھ کر دیتا ہے، امید ہے آئندہ ایسی غلطی یہ نہیں کریں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایک معزز جج جو ٹرائل کار ہیں ان پر الزامات عائد کرنا بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اگر رشوت کا کوئی ثبوت تھا تو متعلقہ فورم پر پیش کیا جاتا۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے کہ شفاف ٹرائل ہونا چاہیے۔ وکیل انصر محمود نے دلائل دیے کہ 24 مئی کو ٹی وی پروگرام میں یہ اشتہار آیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جس نے بھی کیا بیرسٹر فہد ملک کا قتل تو ہوا ہے۔ عدالت نے کہا کہ بیرسٹر فہد ملک کا جو قتل ہے اس پر جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بیرسٹر فہد ملک کے قتل کے کیس کو آپ اشتہار بنا کر چھاپیں اور اس طریقے سے آپ غلط چیزوں کو اور کمرشل کریں اور اس سے آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں۔ عدالت نے 13 جون تک کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے میر شکیل الرحمان سے کہا ہے کہ ایسے معافی نہیں ملے گی، آپ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں۔ توہین عدالت کے آپ کو نوٹس جاری ہو چکے ہیں، بیان حلفی جمع کروائیں تاکہ ہم اس کے بعد توہین عدالت کیس میں آپ کے خلاف فرد جرم عائد کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اس جو میڈیا ڈان ہیں اور یہ جو کرپٹ میڈیا مافیا ہے ان کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بڑے بولڈ فیصلے دے رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کی جیت ہوگی اور اللہ پاک ہمارے ملک کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔